کئی مصنف گزرے ہیں، ان کی کتابوں کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے متوسلین سے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے قلم کے تراشے فلاں جگہ پر موجود ہیں، انہی قلم کے تراشے کو جلا کر کے ہمارے غسل کا پانی گرم کیا جائے۔ اتنے عظیم مصنف آپ ہوتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے کوئی شخص ان کو خواب میں دیکھتا ہے، پوچھتا حضرت اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ پوچھا اللہ رب العزت نے زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیا۔ کہا کس عمل کی بنیاد پر؟ فرمایا کہ اگرچہ میں نے زندگی بھر قرآن و حدیث کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی، مگر حدیث کی خدمت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ میں کتاب تصنیف کر رہا تھا، کتاب لکھ رہا تھا، اور میں نے کتاب لکھنے کی غرض سے اپنے قلم کو میں نے دبا کو ڈبویا تو قلم کی نوک پر ایک مکھی آ بیٹھی۔ میں سمجھا کہ مکھی پیاسی ہوگی، اس کی پیاس بجھانے کی غرض سے قلم کو کچھ دیر کے لیے لکھنے سے روک لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بھر کی حدیث کی خدمت کی وجہ سے نہیں، اسی ایک مکھی کی پیاس بجھانے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیا اور ہمارے رضا عطا فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف بڑے بڑی عبادت اور بڑی بڑی اطاعت پر بندے کے گناہوں کو بخش نہیں دیتا، جب وہ بخشنے پر آتا ہے تو ایک معمولی سی نیکی پر بھی اللہ تعالیٰ ایک انسان کی زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ اتنا عظیم الشان جلسہ بنام اصلاح کانفرنس، معاشرہ کانفرنس، مگر لوگوں کی تعداد سمجھ کر دیکھ کر کے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہمارے اندر دین سے غفلت اور لاپرواہی کس حد تک ہو گئی ہے۔ ایک قوالی کی محفل ہو یا کوئی سماجی محفل ہو یا معاشرتی مجلس ہو، وہاں پر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ سارے ضروری کام چھوڑ کر کے ایسے محفلوں میں جاتے ہیں، لیکن جب نبی کے نام پر کسی محفل کا انعقاد ہوتا ہے تو وہاں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں بہت ساری ضروریات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہمارے دین سے دوری کا یہ حال ہے۔ وہ لوگ جو کسی کارخانے کے ملازم ہوتے ہیں، کسی فیکٹری کے نوکر ہوتے ہیں، ایسے لوگ اپنے فیکٹری کے اور کارخانوں کے آئین کو اپناتے فالو کرتے ہیں۔ اور ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم اگرچہ مسلمان کہلاتے ہیں مگر اسلام سے دوری کا حال یہ ہے کہ ہمارے عمل و کردار سے یہ ہرگز پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم اسلام کے نام اسلام سے وابستہ ہے یا نہیں۔ اسلام ایک ایسا کامل اور جامع مذہب ہے جو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کی تعلیم دیتا ہے۔ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، مرد ہے یا عورت، شوہر ہے یا بیوی، شاگرد ہے یا استاد، مزدور ہے یا مزدوری کرانے والا، اسلام ایک ایسا جامع اور کامل مذہب ہے۔ کون کیا کرے، کون کس طرح سے زندگی گزارے، کس کے کیا حقوق ہیں، کس کے کیا فرائض ہیں، اسلام میں ان سارے لوگوں کے حقوق موجود ہیں، سارے لوگوں کی ذمہ داریاں موجود ہیں، سارے لوگوں کے فرائض موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام اور اگر آپ بڑے ہیں
یہی وجہ ہے کہ جب تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہماری عزت اسلام سے ہے، ہماری عزت اسلامی تعلیمات میں ہے، تب تک ہم غالب رہے، تب تک ہم کھاتے رہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے رہا تو نے تو ہم دے رہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں تو بھائی آپ لوگ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ بتائیے تو کیا حال ہے؟ جلسے والوں نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، آپ حضرات اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، تب اچھی بات نہیں ہے۔ تو اسلام ایک ایسا جامع اور کامل مذہب ہے اس میں ہر فرد کے حقوق محفوظ ہیں، ہر طبقے کے حقوق محفوظ ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا ہے تو ان پر لازم ہے کہ وہ بڑوں کے حقوق ادا کرے، ان کی تعظیم و توقیر کرے، ان کا ادب و احترام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہمارے طریقہ کار پر نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ اور یاد رکھیے ہمارے سماج میں بہت سارے بوڑھے لوگ بھی ہیں، یہ لوگ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، دولت و ثروت کی وجہ سے نہیں، عہدہ و منصب کی وجہ سے نہیں، اپنے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم اور تقدیم کے حقدار ہیں، مستحق ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اکرما شعب شیخن من اجل سن نہیں الا قید اللہ من اجل سن نہیں اندہ مقدم ہو کما قال۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نوجوان نے کسی بوڑھے کی تعظیم و تقریم اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کی، اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جب وہ بوڑھا ہوگا ایسے شخص کو لگا دے گا جو اس کو تعظیم اور توقیر کرے گا۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کا ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں، انہیں تعلیم دیں، انہیں تربیت سکھائیں، انہیں تہذیب بتائیں، ان کا نام اچھا رکھیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن تم اپنے نام اور اپنے باپ کے ناموں کے ساتھ گزارے جاؤ گے۔ انبیاء کرام کے نام پر نام رکھیے، صحابہ کرام کے نام پر نام رکھیے، ایسے نام رکھیے جن کے معنی مفہوم ہوں، جن کی قرآن و حدیث سے ایجاد ہو۔ بہتر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام پاک کی تعظیم و تقریم کی وجہ سے اپنے بچے کا نام محمد یا احمد رکھا، نام رکھنے والا باپ بھی اور جس کا نام رکھا گیا اس کا بیٹا بھی، دونوں کے دونوں جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ نے اپنے بچوں کے نام اچھے نہیں رکھے، انہیں قرآن کریم کی تعلیم نہیں دی، انہیں تربیت نہیں سکھائی، انہیں تہذیب نہیں بتائی، تو آپ نے اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ حضور یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا ہے۔ تو وہ بیٹا عرض کرتا ہے کیا حضرت امیر المومنین کیا اسلام میں صرف بیٹے باپ ہی کے حقوق بیٹے پر ہیں، کیا بیٹے کے حقوق باپ پر نہیں ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہیں، بیٹے کے حقوق بھی باپ پر ہیں، بیٹے کا حق یہ ہے، بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے کہ اچھا نام رکھے، اس کے لیے اچھے ماں کا انتخاب کرے اور اس کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ تو وہ بیٹا حضرت عمر فاروق کی بات میں کرتا ہے کہ میرے والد گرامی نے ایک بھی حق میرا ادا نہیں کیا، شادی کرنی ہوئی تو ایک لونڈی سے شادی کی، میرا نام جھول رکھا جس کے معنی کیے کے ہوتے ہیں، اور مجھے قرآن کریم کی ایک آیت کی تعلیم نہیں دی۔ تو حضرت عمر فاروق بات پر مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں تم نے بیٹے کے حقوق تو پہلے ہی برباد کر دیے ہیں، تو تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے یہاں پر کیسے آئے ہو؟ حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ پر لازم ہے کہ اولاد کے حقوق ادا کرے، اولاد پر لازم ہے کہ والدین کے حقوق ادا کرے۔ حدیث قرآن کریم میں تو یہاں تک ذکر ہے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں تمہاری ماں۔ پھر عرض کرتے ہیں میرے یا رسول اللہ میری ماں کا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرماتے ہیں تیری ماں۔ اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرماتے ہیں تمہاری ماں۔ چوتھی بار عرض کرنے پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ یہ والدین آج آپ کے لیے غنیمت ہے، ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کیجئے۔ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن
اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت و بیماری سے پہلے، مالداری کو غریبی سے پہلے، اور خالی اوقات کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ اس لیے وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں موقع ہے کہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو جائیں، جنت میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیک اولاد اگر نظر محبت کے ساتھ، نظر رحمت کے ساتھ اگر والدین کی زیارت کرے گا تو ہر نظر کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک بچے مبرور کا ثواب ادا فرمائے گا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص دن میں 100 بار اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے تو کیا اللہ تعالیٰ 100 حج مبرور کا ثواب ادا فرمائے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں اللہ بڑا ہے، اللہ پاکیزہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو آنکھیں دی ہے تو آنکھ سے آپ غلط تصاویر مت دیکھیے، ناجائز فلمیں مت دیکھیے، مت دیکھیے، یوٹیوب کھول کر کے آپ غلطی تصاویر دیکھ کر کے اپنے جہنم مت خریدیے۔ یہ آنکھیں اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے آپ گنبد خضرا دیکھیے، خانہ کعبہ دیکھیے، خانہ خدا دیکھیے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو تو والدین کی چہرے کی زیارت نظر محبت سے کیجیے، ہر نظر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک حج مبرور کا ثواب اس آنکھ کو بھی کام میں لگانے کی کوشش کیجیے۔ حدیث قرآن کریم میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان اولئک عنہ مسئولا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک کان سے، بے شک آنکھ سے، بے شک دل سے، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ جس زمین میں آپ گناہ کر رہے ہو اس زمین سے وہ زمین آپ کے خلاف خبریں بیان کرے گی، اور آپ کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایسے دن سے آپ کریے خوف خدا دل میں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے شامل حال ہوتی ہے وہی والدین کی خدمت کرتے ہیں، وہی والدین کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر کسی کے شخص سے بھی والدین ناراض ہوں، والدین کو تکلیف مبتلا ہوں، انہیں چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے، ان سے معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر جن کے والدین اس حال میں دنیا سے گئے کہ وہ ناراض ہیں، یقیناً آپ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے اور ہمارے والدین بھی ہم سے خوش ہو جائے، تو ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی خوب سے خوب کوشش کیجیے۔ اس عمل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو سکتا ہے اور اس گناہ کو معاف فرما سکتا ہے۔ والدین کو تکلیف پہنچانا، والدین کو ایذا رسانی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک اعلیٰ رضی اللہ عنہ نے فتاوی رضیہ میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن جوشب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اجل ائمہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک محلہ میں گیا، اس محلہ کے کنارے میں ایک قبرستان تھا، میں نے دیکھا کہ ایک قبر میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور اثر کے بعد وہ سب پھٹی اور پھٹنے کے بعد اس قبر سے ایک شخص نکلا جس کا سر گدھے جیسا تھا اور باقی پورا جسم انسان جیسا تھا۔ اس نے 3 بار گدھے جیسی آواز نکالی، اس کے بعد وہ قبر میں داخل ہو گیا۔ میں وہاں قریب تھا، ایک عورت قریب میں موجود تھی، اس نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ اس عورت کا معاملہ کیا ہے اور جو قبر میں سے نکلا اس کا معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ معاملہ یہ ہے کہ جو قبر میں بیٹھی ہوئی ہے یہ قبر والے کی ماں ہے، یہ شخص جو اس کا سر گدھا جیسا تھا یہ زندگی بھر شراب پیتا رہا، جب شراب پی کر کے وہ آتا تھا تو ماں اس کو نصیحت کرتی تھی، کہتی تھی بیٹا ایسی ناپاک چیز مت کھایا کرو، لیکن وہ بیٹا کہتا تھا کیوں تو گدھے جیسے چلاتی ہے، کیوں تو گدھے جیسے چیز کو پکار کرتی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ جب سے اس کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی تدفین، اس کا دفن یہ عصر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک جب عصر کی نماز کے بعد کا وقت شروع ہوتا ہے قبر پھٹتی ہے اور وہ شخص نکلتا ہے اور 3 بار اسی طرح سے گدھے کی آواز نکالتا ہے، قبر میں چلے جاتا ہے۔ تو والدین کو تکلیف دینے سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ والدین اگر ناراض ہیں خدا کی قسم اللہ بھی آپ سے ناراض ہے اور مصطفیٰ جائے رحمت بھی آپ سے ناخوش ہے۔ حدیث پاک آتا ہے رضا الرب بھی رضا الوالد، سخط الرب بھی سخط الوالد، اور کما قال کہ اللہ کی رضا مندی اور والد کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، مصطفیٰ ہم سے خوش ہو جائے، تو والدین کی تعظیم کیجیے، ان کی توقیر کیجیے، وہ بیمار پڑ جائیں تو علاج کیجیے، دوا علاج کیجیے۔
آئیے، درشروئی سے پیش مت آئیے، اور بدکلامی کے ساتھ ان سے ہرگز پیش مت آئیے۔ ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قسم کھائی ہے کہ جنت کی چوکھٹ چنوں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماں کے قدم چنو اور باپ کی پیشانی چنو، تمہارے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر ہمارے ماں باپ زندہ نہ ہوں تو کیا کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں کی قبر چنو، باپ کی قبر چنو۔ حضور اکرم وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر ماں باپ کی قبریں معلوم نہ ہوں تو پھر کیا کریں؟ تو حضور فرماتے ہیں دو لکیریں کھینچو، ایک لکیر کو باپ کی قبر تصور کرو اور دوسری لکیر کو ماں کی قبر تصور کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ماں اور باپ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اگر یقین جانے